اس آیت کریمہ کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے محبوب، وہ لوگ جن کو ہم نے علم عطا فرمایا، جن کے پاس انجیل کا علم ہے اور تورات کا بھی علم ہے، اور علم آ جانے کے بعد وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، تو محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ اے نجران کے عیسائیوں، تم ہمارے ساتھ جھگڑا نہ کرو، تعالو، تم آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنے آپ کو بھی لے کر آ جاتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو لے کے آ جاؤ، پھر ہم آپس میں مباہلہ کرتے ہیں، اور ثم نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلے کے اندر یہ دعا کریں گے کہ اے مولا، ہم دونوں گروہوں میں سے جو جھوٹا گروہ ہے اس کے اوپر تو اپنی لعنت نازل فرما۔ حضرت ذی وقار، عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ تھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا گردانتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آپ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے نجران کے اور دیگر عیسائیوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی آیت اور اس کی نشانی ہیں، نہ کہ وہ اللہ کا بیٹا ہیں۔ انہوں نے جب اصرار کیا کہ وہ واقعی اللہ کے بیٹے ہیں، بحث مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، اور بات چیت پر جب کوئی فیصلہ صادر نہ ہوا، اس کے بعد آپ سرکار نے فرمایا، بھئی جب مناظرے کے ساتھ معاملات حل نہیں ہو رہے، نہ تم ہماری مانتے ہو نہ ہم تمہاری مانتے ہیں، تو ہم اس سے اگلا سٹیپ، اس سے اگلا مرحلہ جو کہ مباہلہ کا ہے وہ ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم اپنا فیصلہ خدا کی ذات پہ چھوڑتے ہیں، ہم بھی کھلے میدان میں آ جاتے ہیں، تم بھی کھلے میدان میں آ جاؤ، اور ہم وہاں پہ جا کے اپنا فیصلہ رب کے سامنے رکھیں گے۔ ہم کہیں گے، مولا، ہم عیسیٰ ابن مریم کو تیرا بندہ گردانتے ہیں اور تیرا نبی کہتے ہیں، اور یہ عیسائی عیسیٰ کو تیرا بیٹا کہتے ہیں، تو مولا جون سا گروہ جھوٹا ہے اس کے اوپر تو اپنی لعنت نازل فرما۔ جمعے کا دن متعین ہو گیا کہ جمعے کی نماز کے بعد کھلے صحرا میں جا کے ہم مباہلہ کریں گے، ادھر سے عیسائی بھی آ جائیں گے، ادھر سے مسلمان بھی آ جائیں گے۔ جمعے والے دن آپ سرکار اپنے گھر گئے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو ساتھ لیا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا، امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، امام حسین کو سرکار نے اپنی گود میں لے لیا، خود آگے آگے ہیں، سرکار کے پیچھے سیدہ فاطمہ ہیں، ان کے پیچھے حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، امام حسن کی انگلی سرکار نے پکڑی ہے، امام حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، اور سرکار مسجد سے، گھر سے صحرا کی طرف، اس میدان کی طرف نکلے جس جگہ کا تعین کیا ہوا تھا۔ ادھر سے عیسائی بھی آ گئے، ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کی عورتیں بھی ساتھ ہیں، ان کے بڑے بڑے راہب، ان کے پادری بھی ساتھ ہیں، علماء بھی ساتھ ہیں، کہ ہم آج مباہلہ کرتے ہیں۔ اسقف نام کا سب سے بڑا پادری اور راہب عیسائیوں کا، جب اس نے ان 5 حضرات کو میدان کی طرف آتے ہوئے دیکھا، وہ تورات کا بھی عالم تھا، وہ انجیل کا بھی عالم تھا، اس نے ان 5 حضرات کے جب چہروں کی طرف دیکھا کہ کتنے باوقار اور پر نور یہ چہرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر ہماتم نازل ہو رہی ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اے نجران کے عیسائیوں، آج میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں ان چہروں کو اتنے غور کے ساتھ دیکھ رہا ہوں،
یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنے مقبول چہرے ہیں، اگر یہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ دعا کر دی اور کہا کہ مولا یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا کے کہیں دور لے جا، تو مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کے ذات کی، خدا ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، خدا ان کی دعا کو فوراً قبول کر لے گا اور یہاں کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا کے کہیں اور لے جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں، مجھے بھی اس بات کا یقین ہے کہ خدا کا بیٹا کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم رب کے بیٹے نہیں ہیں، میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ میرا آج تمہیں مشورہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ سرکار فرماتے جا رہے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے بھائی علی، اے میرے بچوں حسنین کریمین، جب میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا جو جھوٹا ہے اس کو پر لعنت برسا، تو تم نے پیچھے آمین کہہ دینا ہے۔ یہ سرکار کہتے جا رہے ہیں۔ ادھر اسقف نامی وہ راہب کہتا ہے، اگر محمد مصطفیٰ نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی اور ان حضرات نے پیچھے آمین کہہ دیا تو میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے بعد قیامت کی صبح تک زمانے کے اوپر کوئی بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا، سارے ختم ہو جائیں گے۔ لہذا کوئی بھی عذر پیش کرو، کوئی بھی بہانہ لگاؤ، معذرت کرو، ٹائم آگے پیچھے لے لو، لیکن آج ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ اگر انہوں نے آمین کہہ دیا تو رب ذوالجلال سارے عیسائیوں کو یہاں پہ سے ختم کر دے گا۔ حضرات ذیوقار، یہ جو آیت کریمہ ہے بالخصوص پنجتن پاک سلام اللہ علیہم رضی اللہ تعالی عنہم ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔